فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا صلوات سورہ مبارک کاف کی آیہ مجیدہ تلاوت کی ہے، جس میں خداوند متعال قیامت کے روز اور محشر سے تعلق رکھنے والے ایک واقعہ کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ کتاب کو رکھ دیا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو آپ دیکھیں گے کہ جرم کرنے والے لوگ خوف زدہ ہوں گے، وحشت زدہ ہوں گے جو کچھ اس کتاب میں ہے اس سے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، اور کہیں گے کہ وائے ہو ہم پر، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، کہ اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ چھوٹی بڑی چیز کو نہیں چھوڑتی، چھوٹے بڑے گناہ کو اس نے نہیں چھوڑا، الا احصاها، مگر اس نے اس کا احاطہ کیا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور یہ لوگ جو کچھ انہوں نے کیا وہ حاضر پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس آیہ مجیدہ میں وہ کتاب جو اس دن پیش ہونی ہے اعمال کی، اس کی خصوصیت کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ کتاب ایسی ہے کہ جرم کرنے والے لوگ اس کتاب کی وجہ سے خوف زدہ ہوں گے۔ جو کچھ اس کتاب میں لکھا گیا ہے پایا جا رہا ہے، اور اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا چھوٹا یا بڑا عمل، چھوٹا یا بڑا گناہ، یہ سب کے سب اس میں درج ہوں گے۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے جن گناہوں کا انسان ارتکاب کرتا ہے ان کی بنیادی دو قسمیں ہیں۔ ایک گناہ وہ ہیں جنہیں گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، اور ایک گناہ کی قسم ہے جسے صغیرہ کہا جاتا ہے۔ کثرت سے یہ الفاظ سنے جاتے ہیں، لیکن چند گناہان کبیرہ کے علاوہ عام لوگوں کو ان کی تعداد کا علم نہیں ہوتا، لہٰذا وہ انجانے سے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ لذا مناسب سمجھا کہ آئندہ چند خطبات میں یہ جو کبیرہ گناہ ہیں ان کو شمار کیا جائے، تاکہ ہم یہ آمادگی پیدا کر لیں
کہ ان کی طرف توجہ ہو اور ان سے بچا جا سکے۔ یہ گناہ کبیرہ کی اصطلاح نہ کوئی مولوی صاحبان کی گھڑی ہوئی ہے، نہ مجتہدین کی، نہ اصولیوں کی، نہ اخباریوں کی۔ یہ اصطلاح قرآن کریم نے خود استعمال فرمائی ہے اور روایات اہل بیت علیہم السلام میں یہ اسی طرح استعمال کی گئی ہے۔ یہ جو سورہ مبارکہ کاف کی آیہ مجیدہ تلاوت کی ہے، اس میں بھی لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، لیکن اس میں یہ احتمال ہے کہ گناہ کبیرہ مراد نہ ہو، ہر چھوٹا بڑا کام مراد ہو۔ صریحاً بڑے گناہ کے لیے لفظ کبائر قرآن کریم نے استعمال کیا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ سورہ مبارکہ نساء کہ اگر تم ان بڑے بڑے کاموں سے اجتناب کرو جس سے تمہیں روکا گیا ہے، تو پھر اس کے بدلے میں ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ سے چشم پوشی کریں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور کرامت والے مقام پر آپ کو داخل کریں گے۔ تو یہاں پر لفظ کبائر جو کبیرہ کی جمع ہے، یہ بڑے گناہوں کے لیے قرآن کریم نے استعمال کیا ہے۔ اور سورہ مبارکہ نجم میں بھی بڑے گناہوں کے لیے لفظ کبائر استعمال کیا ہے قرآن کریم نے، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ، کہ وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، والفواحش اور سیاکاریوں سے، فواحش فاحشہ کی جمع، تو یہ انتہائی ناپسندیدہ اور برے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں، الا اللمم مگر معمولی غلطیاں، تو ان ربک واسع المغفرہ، ان لوگوں کے لیے حق تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے۔ بس قرآن کریم نے گناہوں کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے، ایک گناہ ہیں جن کے متعلق لفظ کبائر استعمال کیا ہے، اور گناہوں کی ایک قسم ہے جسے لمم یا سیئات کے الفاظ سے یاد فرمایا ہے۔ لہٰذا اس کی جستجو ہونی چاہیے کہ قرآن کریم اور روایات اہل بیت علیہم السلام میں کن گناہوں کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے، اور بنیادی طور پہ گناہ کبیرہ ہوتا کیا ہے۔ گناہ کبیرہ تین چار طریقوں سے تشخیص دیا جاتا ہے۔ ایک اس کا ملاک یا معیار یہ ہے کہ جس گناہ کے کبیرہ ہونے کی قرآن یا حدیث وضاحت کر دے، صراحت کر دے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اسے گناہ کبیرہ مانا جائے گا۔ اور دوسرا معیار یا ملاک یہ ہے کہ جس گناہ پر قرآن کریم یا مستند سنت میں جہنم کا وعید دیا گیا ہو، اس گناہ کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں من قتل مومنا متعمدا فجزاؤ جہنم، کہ جو شخص بھی جان بوجھ کے کسی صاحب ایمان کو قتل کرتا ہے تو اس کی جزا جہنم ہے۔ اس طرح صریح وعید دیا گیا ہو جس کام کے ارتکاب کرنے پر اسے گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، یا صریحاً نہیں، اجمالی طور پہ اور ضمنی طور پہ
اس کے کبیرہ ہونے کی وضاحت کی گئی ہو۔ جیسا کہ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا برئ من ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، جو شخص بھی جان بوجھ کے نماز کو ترک کرتا ہے وہ اللہ کے ذمہ سے بری ہو جاتا ہے اور اللہ کے رسول کے ذمہ سے بری ہو جاتا ہے۔ اگرچہ یہاں پر حضرت نے تارک الصلاۃ کے لیے جہنم کی وعید نہیں سنائی، لیکن روایات میں جو اور احادیث میں جو سرکار دو عالم اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے وارد ہوئی ہیں، ان میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ جن لوگوں کی نسبت خداوند متعال اور سرکار دو عالم کا ذمہ بری قرار دیا گیا ہے وہ جہنمی ہیں۔ لہذا بری و ذمہ ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان کو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت نقل کی ہے کہ سرکار دو عالم نے صحابہ کے مجمع میں کھڑے ہو کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ حضرت کا طولانی ہے۔ اس خطبہ کے ضمن میں حضرت نے فرمایا ایھا الناس انا اہل البیت عصمنا اللہ ان نکون مفتونین فاتنین مفتنین کاہنین ساحرین او عافین او خائنین او زاجرین او مبتدعین او مفتنین او کذابین او کاہنین او ساحرین زاجرین مبتعین مرتابین صادفین عن الحق۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ہم اہل بیت ایسے ہیں کہ خداوند متعال نے ہمیں محفوظ رکھا ہے، معصوم رکھا ہے اس بات سے کہ ہم فتنہ زدہ ہوں، کسی کو فتنے میں مبتلا کریں یا کوئی ہمیں فتنہ میں مبتلا کرے، ہم جھوٹ بولیں یا کہانت سے کام لیں یا جادو سے کام لیں یا ہم ایسی مصیبت میں مبتلا ہوں جو نفرت انگیز ہو یا خیانت کریں یا اللہ کی بارگاہ سے ہمارے لیے زجر اور دھدکار آئے یا ہم بدعت کا ارتکاب کریں یا ہم کسی قسم کا شک کریں اور شک میں مبتلا ہوں یا حق سے بھٹک جائیں، اللہ نے ہمیں اس سے محفوظ رکھا ہے۔ ان صفات کی نفی کرنے کے بعد حضرت نے فرمایا وہ منافقین، اور اسی طرح خداوند متعال نے ہمیں نفاق سے محفوظ رکھا ہے۔ فمن کان فیہ شیء من ہذہ الخصال، یہ جتنی خصوصیات اور جتنے عیوب حضرت نے اہل بیت علیہم السلام سے ان کی نفی کی، ان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ان خصلتوں میں سے کسی میں بھی یہ خصلت پائی جائے فلیس منا ولا نحن منہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے اور ہم اس سے نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا واللہ منہ بری ونحن منہ براء، اللہ ایسے شخص سے بری ہے اور ہم اس سے بری ہیں۔ کہ یہ جو صفات حضرت نے بد صفات شمار کی ہیں اور فرمایا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کو خداوند متعال نے ان صفات سے محفوظ رکھا ہے، تو فرمایا ان میں سے کوئی بھی خصلت کسی شخص میں پائی جائے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے اور ہم اس سے نہیں ہیں، اور اللہ ایسے شخص سے بری ہے اور ہم اہل بیت بھی ایسے شخص سے بری ہیں، وہی لفظ برات۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَمَنْ بَرَئَ اللَّهُ مِنْهُ أَدْخَلَهُ جَهَنَّمَ، اور جس شخص سے اللہ بری ہو، اللہ برات اختیار کر لے تو اللہ اسے جہنم میں داخل کرتا ہے۔ پس وہ کام یا وہ افعال
جن کاموں کے انجام دینے والے شخص سے خداوند متعال کی برات یا سرکار رسالت صلوات اللہ علیہ وآلہ کی براحت کا تذکرہ آیا ہے، وہ سب گناہان کبیرہ میں داخل ہو جائیں گے، اس لیے کہ سریًا تو برات کا اظہار آیا ہے، اگر کلام معصوم میں یا قرآن کریم کی کسی آیہ مجیدہ میں، لیکن اس برات کا مطلب یہ ہے کہ خداوند متعال جب کسی سے برات اختیار فرماتا ہے تو سرکار کے اس قول کے مطابق، سرکار کے اس فرمان کے مطابق کہ من بر اللہ منہ ادخلہ جہنم، کہ جس سے خداوند متعال برات اختیار کرتا ہے اسے جہنم میں داخل کر دیتا ہے۔ لہذا ایسے کام جن پر اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی براءت کا تذکرہ کیا گیا ہو، وہ بھی ضمناً وعید جہنم کو متضمن ہے، وہ احادیث اور وہ آیات، لہذا وہ فعل جس پہ براءت کا ذکر کیا جائے وہ بھی گناہ کبیرہ شمار ہوگا۔ اور تیسرا گناہ کبیرہ کو تشخیص دینے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی مستند دلیل میں، آیہ مجیدہ میں یا مستند سنت میں، حدیث میں کسی گناہ کبیرہ کی نسبت اس فعل کے جرم کو بڑا قرار دیا گیا ہو، یعنی ایک مسلم گناہ کبیرہ جس کا پہلے سے علم ہے روایات سے یا قرآن کریم کی آیات سے، اس کی نسبت دوسرے فعل کو بڑا جرم قرار دیا گیا ہو، تو جس فعل کو گناہ کبیرہ کی نسبت بڑا جرم قرار دیا گیا ہو وہ فعل بھی گناہ کبیرہ شمار ہوگا، جیسا کہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے، تو قتل چونکہ گناہ کبیرہ ہے لہذا فتنہ اس سے جب بڑا قرار دیا گیا تو فتنہ بھی گناہ کبیرہ شمار ہوگا۔ تو یہ گناہ کی بنیادی طور پہ مذہبی نقطہ نگاہ سے دو قسمیں ہیں، ایک گناہ کبیرہ اور ایک گناہ صغیرہ۔ اب ان کی سزا میں اختلاف ہے، اگرچہ بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ یہ جو ہم گناہ کو تقسیم کرتے ہیں گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کی طرف، یہ آپس میں ہم گناہ کو نسبت دیتے ہیں کہ ایک برائی دوسری برائی کی نسبت کم تر ہے یا زیادہ ہے، لیکن اگر اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ خالق کائنات کی نافرمانی ہو رہی ہے اس کام کرنے میں، تو ہر گناہ ہی پھر گناہ کبیرہ ہے اس کی ذات کو دیکھتے ہوئے۔ یہ جو ان گناہوں پہ سزا یا ان جو گناہوں میں قباحت پائی جاتی ہے اس کے اعتبار سے تقسیم ہوتے ہیں گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کی طرف۔ ایک اسلام کے ابتدائی ادوار میں سرکار رسالت صلوات اللہ علیہ کی رحلت کے بعد جب عقائد میں نئے نئے مذہبوں کی بنیاد پڑی تھی تو مسلمانوں میں ایک بڑا اکثریت والا فرقہ پیدا ہوا تھا جو اس بات کے قائل ہوئے تھے کہ صاحب ایمان یا صاحب اسلام، مسلمان یا مومن جب کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر وہ مسلمان اور مومن نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایک فرقہ تھا جو خوارج کے نام سے مشہور ہوا، وہ کہتے تھے کہ جو شخص بھی کسی معصیت کا ارتکاب کرے تو ارتکاب معصیت سے خداوند متعال کی نافرمانی سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے ایمان اور اسلام کے متعلق متعدد بار سوالات کیے گئے۔ اسی طرح ایک سوال عبد الرحیم القصیر نے حضرت صادق صلوات اللہ علیہ سے کیا۔ ایک تحریر حضرت کی خدمت میں عبد الملک اور عبد الرحیم القصیر نے
بھیجی جس میں ایمان اور اسلام کے متعلق انہوں نے پوچھا تھا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے حضرت صادق صلوات اللہ علیہ کی خدمت میں ایک خط لکھا، اسألہ عن الایمان، میں نے اس خط میں حضرت سے ایمان کے متعلق سوال کیا، ما ہوا کہ ایمان کیا ہے۔ فکتب الی ما عبد الملک بن اعین، وہ عبد الملک جو اس کا ساتھی تھا، اس کی طرف اور میری طرف حضرت نے جواب تعریر فرمایا، سألت رحمک اللہ عن الایمان، تو نے ایمان کے متعلق پوچھا ہے، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ الایمان هو الاقرار باللسان وعقد فی القلب وعمل بالارکان، ایمان زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے، وعقد فی القلب، اور دل سے یقین پیدا کرنے کا نام ہے، پختہ یقین، وعمل بالارکان، اور اعضاء کے ذریعہ سے عمل کرنے کا نام ہے۔ بس ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہو گیا، زبان سے اقرار کرنا، دل سے اس پر یقین رکھنا، اور اپنے اعضاء سے اس کے مطابق عمل کرنا۔ اور اس کے بعد حضرت نے ارشاد فرمایا کہ الایمان بعضہ من بعض وہو دار وکذالک الاسلام دار والکفر دار، حضرت ارشاد فرمایا کہ ایمان بعض سے ہوتا ہے اور یہ ایک گھر کی طرح ہے، یعنی وسیع چیز ہے، اسی طرح اسلام بھی ایک وسیع چیز ہے اور کفر بھی وسیع چیز ہے۔ فقد یکون العبد مسلما قبل ان یکون مومنا، کبھی شخص مومن ہونے سے پہلے مسلمان ہوتا ہے، وقد ولا یکون مومن حتی یکون مسلما، اور کوئی بھی انسان اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ پہلے مسلم نہ ہو، لہذا مومن ہونے سے پہلے مسلم بننا پڑتا ہے۔ فالاسلام قبل الایمان، پس اسلام ایمان سے پہلے ہے، وہو یشارک الایمان، پس اسلام ایمان کے ساتھ شریک ہے، یعنی جو بھی صاحب ایمان ہوگا اسے پہلے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ فَإِذَا أَتَى الْعَبْدُ كَبِيرَةً مِّن قَبَائِرِ الْمَعَاصِي أَوْ صَغِيرَةٍ مِّن صَغَائِرِ الْمَعَاصِي الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا كَانَ خَارِجًا مِّنَ الْإِيمَانِ سَاقِطًا عَنْهُ اسْمَ الْإِيمَانِ، تو جب کوئی شخص کبائر المعاصی یعنی بڑے گناہوں میں سے کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، یا چھوٹے گناہوں میں سے کسی چھوٹے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے جس سے حق تعالیٰ نے نہیں فرمائی ہو، تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ ساقطاً عنہ اسم الایمان، اس سے ایمان کا نام ساقط ہو جائے گا۔ وثابتاً علیہ اسم الاسلام، اور اس پر اسلام کا نام صادق رہے گا، یعنی اسے صاحب ایمان نہیں کہہ سکتے جب وہ چھوٹے یا بڑے کسی بھی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو اسے صاحب ایمان نہیں کہہ سکتے، وہ پھر صرف مسلمان ہے۔ فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ عَادَ إِلَىٰ دَارِ الْإِيمَانِ، اور اگر بعد میں گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد اس گناہ کا ارتکاب کرنے والا شخص توبہ کر لیتا ہے اور دوبارہ لوٹ آتا ہے، تو پھر اس پر دوبارہ ایمان صادق آ جائے گا، یعنی پھر اسے آپ دوبارہ مومن کہہ سکتے ہیں۔ وَلَا يُخْرِجُ إِلَى الْكُفْرِ إِلَّا الْجُحُودُ وَالْإِسْتِحْلَالُ بِأَنْ يَقُولَ لِلْحَلَالِ هَذَا حَرَامٌ وَلِلْحَرَامِ هَذَا حَلَالٌ، اور کسی بھی صاحب ایمان کو گناہ کا ارتکاب کفر کی طرف کھینچ کر نہیں لے جاتا، یعنی کوئی شخص بھی گناہ کا ارتکاب کرنے سے کافر نہیں بنتا، اور کوئی بھی صاحب ایمان، کوئی بھی مسلمان اسلام کی حدود سے تب نکلتا ہے جب وہ انکار کر دے رسالت کا، توحید کا، اور جو مسلم عقائد ہیں ان میں سے کسی ایک کا، الا الجحود انکار کرنا، والاستحلال، اور دوسری جو وجہ بنتی ہے کہ صاحب ایمان یا صاحب اسلام دائرہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال قرار دے دے، یعنی جو شریعت میں حرام چیز ہے اس کو حلال سمجھ لے،
اور جو حرام ہے اس کو حلال سمجھ لے، حلال کو حرام سمجھ لے۔ یعنی جو بھی سرکار رسالت نے اور اسلام نے جس کام کو حلال قرار دیا ہے اسے یہ حرام قرار دے دے، اور جس کو حرام قرار دیا ہے اس کو حلال قرار دے دے۔ یہ قرار دینے کے بعد پھر اپنا عمل بھی ایسے ہی کرے، یعنی اسے حلال سمجھ کے استعمال کرے جس کو شریعت نے حرام کیا ہے، یا جس چیز کو شریعت نے حلال کیا ہے اسے حرام سمجھ کے اجتناب کرے، اور کہے کہ بے یقول للحلال ھذا حرام، حلال کام کو حرام کہے اور حرام کو حلال کہے، ودانا بذالک، اور اپنا عمل بھی اس کے مطابق کرے، فإنها یکون خارجا من الاسلام والایمان، ایسا کرنے سے ایک شخص جو ہے وہ اسلام اور ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اور داخلا فی الکفر، اور دائرہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اسلام سے خارج ہونا، دائرہ اسلام کے نکلنے کے لیے دو چیزیں جو ہیں وہ عامل ہیں، یا انسان جحود کرے، انکار کرے، رسالت کا انکار کرے، توحید کا انکار کرے، یا جو توحید کی صفات ہیں جو مسلم ہیں جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے ان میں سے کسی سے انکار کرے، یا بعض روایات ہیں کہ جو کچھ سرکار رسالت لے آئے ہیں ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دے تو پھر یہ حدود اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور دائرہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو حضرت نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ استحلال بین یقول للحلال ھذا حرام وللحرام ھذا حلال، یہ اپنے ذہن نشین کر لیں۔ ہم بڑی جذباتی قوم ہیں، تھوڑی سی بات اگر ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ہم فوراً انکار کر دیتے ہیں اس کا۔ یہ بڑی دفعہ محفل میں ہوا ہے کہ اگر کسی چیز کے حرام ہونے کا کہا گیا ہے تو مد مقابل نے فوراً صریحاً انکار کر دیا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں اگر ایسا کریں گے تو پھر یہ حلال اور حرام والا مسئلہ آ جائے گا۔ نہیں علم ہے تو خاموش رہیں، انکار نہ کریں۔ اور بعض تو اتنے جری ہوتے ہیں کہ صریح جو ہے وہ اس حکم الہی کا انکار کر دیتے ہیں اور بڑے شد و مد سے انکار کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا، ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ اتفاقاً وہ بہرحال اس سے زیادہ ایڈریس نہیں دیتا تاکہ مسئلہ زیادہ گمبھیر نہ ہو جائے، کہ میں ایک دوست سے بات ہوئی تو وہ سود پہ پیسے لیتے دیتے ہیں معاشرے میں، یہ عام ہے اس معاشرے میں، مسلمانوں کے معاشرے میں۔ تو ویسے ہی ان سے بات کی کہ یہ تو حرام ہے، سود جو ہے یہ تو اتنی شدت سے قرآن کریم میں تعبیر آئی ہے کہ یہ ایسا کرنے والا اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کر رہا ہے۔ تو وہ صاحب جو ہیں وہ فوراً آگے سے انہوں نے جواب دیا کہ کیسی آپ باتیں کر رہے ہیں، کس نے کہا ہے سود حرام ہے؟ اگر حرام ہوتا تو اس میں برکت ہی نہ ہوتی، جبکہ میں نے یہ سارا پیسہ جو ہے اسی سے کمایا ہے، یہ 4 مکان جو بنائے ہیں وہ بھی اسی کمائی سے بنائے ہیں، تو آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں انسان جو ہے وہ ان امور میں انتہائی غافل ہو جاتا ہے۔ آپ ایک جرم کر رہے ہیں تو جرم تو کم از کم اس کا اقرار کر لیں، اب اس کو نیکی بنانے کے درپے ہو گئے ہیں کہ نہیں اگر سود حرام ہوتا تو اس میں برکت ہی نہ ہوتی، تو خنزیر تو حرام ہے نا، تو دنیا میں خنزیر پیدا نہیں ہو رہے ہیں، اس کی نسل نہیں ہوتی، تو پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے بھئی اگر خنزیر حرام ہوتا تو پھر اس کی کوئی نسل ہی نہ ہوتی۔ شراب تو حرام ہے نا، تو دنیا میں شراب نہیں بنتی ہے۔ یہ کوئی بات ہے کہ ایک جرم کر رہے ہیں اور ایک ایسی توجیہ کہ اصل حرمت کا ہی انکار کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کی حدود سے خارج ہو چکا ہے اور وہ کفر میں داخل ہو گیا ہے، مرتد ہو گیا ہے، اس لیے کہ صریح حکم الہی اور صریح وہ حکم جو سرکار دو عالم نے ارشاد فرما دیا، چونکہ روایات ہیں اپنی جگہ پہ محکم ادلہ ہیں، حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرام محمد حرام الی یوم القیامہ، جس چیز کو حضرت نے حرام قرار دے دیا قیامت تک وہ حرام ہے، اور جس چیز کو حضرت نے حلال قرار دے دیا وہ قیامت تک حلال ہے۔ اگر کوئی اس میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔
بارگاہ رب العزت میں مسرانہ دعا ہے